إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن يتولهم منکم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصطلوا بنارهم وقال عليه السلام خالف اليهود والنصارى والمشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے کفر اور اسلام یہ دونوں برسرے پیکار رہے ہیں۔ جس دن آدم علیہ السلام اتارے جا رہے تھے، شیطان بھی اتارا گیا، اور اس طرح اسلام اور کفر آپس میں ٹکراتے رہے، اور ساری انسانیت کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دن اور کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا کہ اسلام اور کفر برسر پیکار نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں ان کی آپس میں لڑائی چلتی ہے، کہیں نہ کہیں آپس میں ان کا ٹکراؤ رہتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں جہاں اس بات کا حکم ہے کہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، رمضان کے سارے روزے پابندی سے رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اس کا 40واں حصہ نکالیں، اگر ہماری زمینیں ہیں تو اس کا 20واں حصہ ہم نکالیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد دی ہے تو بیت اللہ کا حج کریں، ماں باپ دیے ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور ہر مسلمان کی قدر کریں، ہر مسلمان سے محبت کریں، ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، اور ساری دنیا کے کفار پہ رحم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ جتنے دنیا میں کفار رہتے ہیں ان تمام کفار پہ ہم رحم کریں۔ یہ بیچارے اگر اسی کفر پہ مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے، اس کا ہمیں حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، ان سب پر جو زمین میں رہتے ہیں، تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں رہتا ہے، یعنی اللہ اور فرشتے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرنے والوں پہ رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس حدیث کی روح سے یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ ہے
کہ دنیا کے سارے کافروں پہ ہم رحم کریں، ہر کافر پہ رحم کریں کہ یہ کفر پہ نہ مرے، یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے یہ سارے فرائض ہیں، ایسے ہی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ہم دشمنی کریں۔ یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ دشمن سے، اللہ کے دشمن سے دشمنی کرنا، اپنے دشمن سے نہیں، اپنے دشمن کو معاف کرنا۔ جو امت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو دے بھی اللہ کے لیے اور نہ بھی دے اللہ کے لیے۔ اس کو دے رہا ہے کیوں؟ اللہ کے لیے۔ اس کو نہیں دے رہا کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں دینا۔ اس کو نہ دینے سے اللہ راضی ہوگا، اس کو دینے سے اللہ راضی ہوگا۔ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ من تقم لنفسہ قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہاں کر دیا۔ جب وہ آپ سے ملنے آئے تو آپ نے اوروں سے زیادہ ان کا اکرام کیا۔ جب آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے قبائل آتے تھے تو آپ ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، 2 کسی کو، 1 کسی کو، 4 کسی کو، 6 کسی کو تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن جب طائف والے آئے تو ہمارے نبی نے ان کو مسجد میں خیمہ لگوا کے دیا، اور ہمارے نبی کو طائف والوں کے آنے سے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ کسی کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ تو وہی تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ غزوہ احد میں آپ کو زخم آئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کی پیشانی پہ زخم آیا، آپ کے گال پہ زخم آیا، آپ کے ہونٹوں پہ زخم آیا، آپ کے اگلے سارے دانت شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک میں زخم آیا، اور آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور ہمارے نبی جتنا احد میں روئے اتنا زندگی میں کبھی کہیں نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے آپ اتنا روئے کہ ساری زندگی کبھی اتنا نہیں ہوئے۔ یہ سارے کارنامے سر انجام دینے کا جو سبب بنا اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری پریشانیاں آنے کا جو سبب بنا اس کا نام تھا خالد، ولید کا بیٹا خالد، ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد۔ ولید بن مغیرہ تو ویسے ہی اسلام کی دشمنی میں سب سے مشہور تھا، خالد بھی کم نہیں تھا۔ یہ ساری تکلیفیں آنے کا جو سبب بنا وہ خالد بنا، لیکن سرکار دو عالم وجہ کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ فتح ہوا، جب مکہ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید سے، یہ خالد بن ولید کے بھائی ہیں، ان سے فرمایا مجھے حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار اب تک اسلام سے کیوں دور ہے۔ پھر فرمایا اپنے بھائی سے کہنا اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو ہم اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم اس کو اوروں سے آگے رکھیں گے، پروٹوکول دیں گے اسے۔ حضرت خالد کو جب پتا چلا تو اسی وقت بھاگے آئے اور آگے اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں شامل ہو گئے۔ اتنے بڑے دکھ دینے والے کو ہمارے نبی نے سینے سے لگایا،
اور آپ نے اس پہ ایسی محنت کی کہ وہ سیف من سیوف اللہ بن گئے اور ایسے اسلام کے سپہ سالار بنے کہ اسلام کے پاس سپہ سالاروں کی جو ایک لسٹ ہے ان میں اوپر کے جو سپہ سالار ہیں ان میں خالد کا بھی نام رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جو اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، اس کے آپ دشمن بن جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ جی ہمارے لوگ اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان کو اسلام کو سکھانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے، آپ مجھے 70 اپنے صحابہ دے دیں جو حافظ بھی ہوں اور اچھی طرح پڑھانا جانتے ہوں، تو مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے علاقے میں لے جاؤں، وہاں وہ لوگوں کو اسلام سکھائیں گے۔ آپ نے ان کو 70 صحابہ دے دیے اور سب کے سب حفاظ تھے اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ ان میں سے کوئی حضور کے گھر کی لکڑیاں لاتا تھا، کوئی حضور کے گھر کے لیے راشن لے کے آتا تھا، کوئی حضور کے گھر کا کوئی اور کام کر لیا کرتا تھا۔ یہ سارے حضور کے خدام تھے اور مسجد نبوی کے طلباء تھے اور قرآن کے حفاظ تھے۔ ان کو ہمارے نبی نے بھیج دیا ان کے ساتھ اسلام سکھانے کے لیے۔ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ہمارے نبی کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہے، آپ کے ماتھے سے خون بہ رہا ہے، آپ کے گال سے خون بہ رہا ہے، آپ کے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے، آپ کی جبڑوں سے خون بہ رہا ہے، آپ کے مبارک سر سے خون بہ رہا ہے، خونہ خون ہے، آپ خونہ خون ہے۔ اور صحابہ نے یہ حال دیکھ کر آپ سے کہا یا رسول اللہ آج آپ ان کے لیے ضرور بد دعا کریں، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، آپ ان سب کے لیے آج ضرور بد دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ان کی پکڑ ضرور آئے گی۔ ہمارے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو اس نے دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف کر، یہ مجھے جانتے نہیں۔ جنہوں نے حضور کو مارا ان کے لیے حضور نے دعائیں کی، لیکن جنہوں نے ہمارے نبی کے مدرسے کے طلباء کو مارا، ہمارے نبی کے صحابہ کو مارا، ہمارے نبی کے خدام کو مارا، امت مسلمہ کی 70 مقدس ہستیوں کو شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مسلسل فجر کی نماز کے اندر ان کے لیے بد دعا کی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب۔ ہمارے نبی نے 1 مہینہ مسلسل ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اسلام جیسے اللہ کے لیے محبت کرنا سکھاتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنا بھی سکھاتا ہے، جیسے اللہ کے لیے رحم کرنا سکھاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے ان سے نفرت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ آج امت مسلمہ جن امراض میں مبتلا ہے، جن برائیوں کا شکار ہے، جن گناہوں میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں سے دشمنان اسلام کی نفرت ختم ہو گئی، بلکہ ان کی عظمت آ گئی ہے، ان کی بڑائی آ گئی ہے، ان کی طرف میلان آ گیا ہے، دشمنان اسلام کی طرف میلان، دشمنان اسلام کے ساتھ اچھے سلوک کے خواہش مند، یہ وہ مرض ہے جو آج امت مسلمہ میں آ گیا ہے۔ اور یہ ایسا گندا مرض ہے، ایسا گندا مرض ہے، ایسا گندا مرض ہے، یہ ایسا موذی مرض ہے کہ یہ اسلام سے محروم کر کے چھوڑتا ہے۔ جو لوگ دشمنان اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی رکھتے ہیں اور ان کی طرف دل کا میلان رکھتے ہیں، بھائیوں مرنے سے پہلے کلمے اور ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن يتولهم منكم
فإنهم منهم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا، جو ان سے دوستی لگائے گا، جو ان کا ہمدرد بنے گا، جو ان کا ساتھی بنے گا، وہ ان میں سے ہے، ان میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیتا۔ یہ لوگ ظالم ہیں جو یہود اور نصارہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، دشمنان اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، دشمنان مسلمان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں میں سے نہیں، یہ انہی میں سے ہے، اور یہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت پہ چلنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دے گا، یہ بھٹک جائیں گے، یہ دین سے محروم ہو جائیں گے، یہ کلمے سے محروم ہو جائیں گے۔ آج کا فرعون اور آج کا ہلاکو خان اور آج کا چنگیز خان غزہ میں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور قیامتیں برپا کر رہا ہے، اور روزانہ وہاں کربلائی قائم کر رہا ہے، اور روزانہ وہاں ہزاروں بچوں کو تہہ تیغ کر رہا ہے، اور ان کو بموں کے ذریعے سے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ لیکن آج بھی امت مسلمہ کے کتنے مسلمان ہیں جو ان کے لیے گرم گوشہ رکھتے، کتنے مسلمان ہیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے۔ یہ چیز ایمان سے محروم کر دینے والی ہے۔ اس لیے ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ مسلمان وہاں پہنچے، مسلمان کیا کریں؟ سب بولیں وہاں پہنچے اور کفر کو دکھائیں یہ اکیلے نہیں، ہم سب ان کے ساتھ۔ حق تو یہ بنتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ حدود ہیں، سرحدیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، قوانین ہیں، ہم نہیں جا سکتے، لیکن ان سے دشمنی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کی معیشت کو اپنی بساط کے مطابق نقصان تو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی دکان پہ پیپسی نہ رکھی اور لکس نہیں رکھا اور لائف بوائے نہیں رکھا اور سیف گارڈ نہیں رکھا تو کون سا اسرائیل بھوکا مر جائے گا۔ لیکن وہ اس زاویے سے نہیں سوچتے کہ اگر آپ نے اپنی دکان کو ان مصنوعات سے خالی کر دیا تو کم از کم آپ اسرائیل کے سپورٹر تو نہیں رہے نا۔ بھئی اسرائیل کے سپورٹر تو نہیں رہے نا اب اس کا کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا بننا ہے اس کا، لیکن کم از کم آپ تو سپورٹر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا کو کسی نے دیکھا کہ وہ پانی کو چونچ میں لے کر قطرے قطرے جا کے اس آگ میں گرانے لگی بجھانے کے لیے، اور ایک گرگٹ کو کسی نے دیکھا کہ وہ پھونکے مارنے لگا، پھونکے۔ اب گرگٹ کی پھونک سے بھلا آگ بھڑکے گی؟ بتائیے، بولیے، گرگٹ کی آگ سے، گرگٹ کی پھونک سے آگ نہیں بھڑکے گی، گرگٹ کی پھونک سے آگ نہیں بھڑکے گی۔ اور چڑیا کی چونچ میں آئے ہوئے چند قطروں سے ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ اتنی بڑی آگ نہیں بجھے گی، لیکن وہ چڑیا، وہ جو کبوتری تھی، وہ جو چھوٹا سا پرندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھانے والوں کی لسٹ میں ڈال دیا اور اس گرگٹ کو، آگ کو بھڑکانے والوں میں شمار کر دیا۔ تو غزہ میں لگنے والی جو آگ ہے، غزہ میں بھڑکنے والی جو آگ ہے، اس کو بھڑکانے والوں میں نہیں بننا، اس کو بجھانے والوں میں بننا ہے۔ گرگٹ نہیں بننا، کبوتری بننا ہے۔ گرگٹ نہیں بننا، وہ پرندہ بننا ہے جس پرندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر کے، اپنی بساط کے مطابق بجھانے کی کوشش کر کے، بجھانے والوں میں اپنی لسٹ میں نام ڈال دیا، اور گرگٹ نے اپنی پھونکے مار کے بھڑکانے والوں میں اپنا نام شمار کر دیا۔ اس لیے یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہم اس موقع پر پوری امت مسلمہ آپس میں ایک ہو، پوری امت مسلمہ کا
ایک ہی موقف ہو کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان پہ رحم کریں گے، ان کے لیے بد دعائیں کریں گے، ان کے ساتھ لڑنے کی بھی نوبت آئے گی تو ان سے لڑیں گے اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اپنے مال، اپنی جان، اپنی کوشش سے ہم ان کی امداد کریں گے۔ یہ اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو محبت تھی، اپنی امت سے جو محبت تھی، اس محبت کو سوچ کر ہم ذرا ان واقعات پہ غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزہ میں ہونے والی ان تباہ کاریوں اور اس ظلم و ستم کی خبریں فرشتے پہنچاتے ہوں گے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب جو غزہ کے حالات کو سن کے غمگین ہیں انہیں حضور سے نسبت ہے، اور جو غمگین نہیں ہے انہیں حضور سے نسبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جینا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال فرشتے آ کر مجھے سنائیں گے، جب میں تمہاری برائیاں دیکھوں گا تو میں غمگین ہوں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعائیں کروں گا، جب تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو میں خوش ہوں گا۔ اس حدیث کے پیش نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کی کارگزاری پہنچتی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوتے ہو، کتنے پریشان ہوتے ہو۔ کتنے بچے جن کی ماں بھی شہید ہو گئی، باپ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، بہنیں بھی شہید ہو گئی، ابھی وہ دودھ پیتے ہیں۔ جب یہ بڑا ہوگا بچہ، دودھ پیتا بچہ جو بڑا ہوگا اور اس کو پتا چلے گا کہ میری بھی ماں تھی، میرا بھی باپ تھا، میرے بھی بھائی تھی، میری بھی بہنیں تھیں اور سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے، بتائیے اس بچے کے دل پہ کیا بھی تھی؟ ابھی تو یہ چھوٹا سا ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اور امت مسلمہ کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے سب بتائیے؟ اور یہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو۔ تو میں بھی، آپ بھی، ہم سب کے سب نیت کریں کہ جو اللہ کا ہے ہم اس کے دوست ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کا دشمن ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، ہم بھی اس کے دشمن ہیں۔ کرتے ہیں نیت؟ اور اسرائیل اور جتنے اس کے مددگار ہیں ان سب کی تمام مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، نہ ان کی چیزوں کو دکانوں پہ رکھنا ہے، نہ ان کی چیزوں کو خریدنا ہے، بلکہ جو دکاندار اتنے سارے ظلم و ستم سن کر بھی ان مصنوعات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں ان دکانداروں سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ یہاں کل بہت سارے دکانداروں نے اعلان کیا ہے بائیکاٹ کا، ان کی حوصلہ افزائی اور دوسروں سے مدعو ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے کہ کل یہاں بہت سارے دکانداروں نے ان دشمنان اسلام کی مصنوعات کو دکانوں پہ رکھنے سے توبہ کی ہے اور بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ یہ سب غزہ کے سپورٹر ہیں، یہ سب اس کبوتری کی طرح سے غزہ کی آگ کو بجھانے والوں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے، اور جو اب بھی اس سے توبہ طائب نہیں ہوں گے تو لامحالہ پھر یہ تو بھڑکانے والوں کی لسٹ میں شمار ہوں گے۔ اس لیے اگر یہاں پہ کوئی ایسے دکاندار بیٹھے ہوئے جن کی دکانوں پہ اب بھی اسرائیلی یا ان کے مددگاروں کی مصنوعات رکھی ہوئی ہیں، وہ آج ان کی کمپنیوں کو واپس کریں، اعلان کریں، ان سے بائیکاٹ کریں اور اپنی دکانوں پہ ٹینافلیکس لکھ کر لگوا دیں کہ یہاں غزہ کے دشمنوں کی مصنوعات نہ خریدی جاتی ہیں نہ بیچی جاتی ہیں، دشمنان اسلام کی چیزیں نہ یہاں خریدی جاتی ہیں نہ بیچی جاتی ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے
وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تیار ہے انشاءاللہ؟ اور ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آج ساری دنیا کا کفر ہم پہ اس لیے مسلط ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان میں سے کسی ایک طبقے پہ ہاتھ ڈال دیا تو ان کو بچانے کسی نے نہیں آنا. اس کو پتہ ہے اس وقت ہے، اس لیے وہ ہاتھ ڈالتا ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا کہ غزہ پہ ہاتھ ڈالنے سے اردن بھی آئے گا، مصر بھی آئے گا، لبنان بھی آئے گا، پاکستان بھی آئے گا، ایران بھی آئے گا، تو وہ ہاتھ ڈال دیتا؟ کبھی بھی نہ ڈالتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بریلویوں میں، دیوبندیوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ تو سنیوں اور شیعوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ تو مقلد اور غیر مقلدوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ تو عرب اور عجم میں بٹے ہوئے ہیں، یہ تو گورے اور کالوں میں بٹے ہوئے ہیں، لہذا میں نے ایک پہ ہاتھ ڈال دیا تو تماشائی تو بن جائیں گے، بچانے کوئی نہیں آئے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے، رائے کے امام تھے، حضرت مولانا جمیل صاحب. انہوں نے ایک دفعہ ایک بہت اچھی مثال بیان فرمائی. فرمانے لگے کہ ایک جنگل میں 3 گائیں رہتی تھی. گائیں، ایک تھی سفید، ایک تھی کالی اور ایک تھی سرخ. یہ 3 گائیں تھیں، بڑے بڑے ان کے سینگ تھے. اب شیر کو تو گوشت چاہیے ہوتا ہے، تو شیر نے کئی دفعہ کوشش کی ان پہ حملہ آور ہونے کی. کسی ایک پہ حملہ آور ہوتا تو 2 بھی آ کے اپنے سینگوں کے ذریعے سے مار کے اس کو بھگا دیتی. اب 3 کو تو ایک دم نہیں پکڑ سکتا تھا نا، وہ تو ایک ہی نہیں حملہ کرتا، تو 2 آ کے اس کو چھڑا دیتی تو وہ بھاگ جاتا. اب گوشت مل نہیں رہا تو شیر پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو لومڑی آئی اس کے پاس. لومڑی نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میری غذا گوشت ہے اور یہ گائے مجھے قابو نہیں دیتی، جب جاتا ہوں تو یہ تینوں کٹھی ہو جاتی ہیں. کہ آپ ذرا صبر کریں، میں ابھی چکر چلاتی ہوں. یہ جتنے امت میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور امت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو فرقوں میں اور پارٹیوں میں، کبھی زبان کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی ملک کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پہ بانٹتے ہیں، یہ سارے اس لومڑی والا کردار ادا کرتے ہیں. ہم پختون ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ اور بیروئی ہیں. یہ جتنے یہ نعرے لگانے والے ہیں، یہ سب کے سب اس لومڑی کا کردار ادا کر رہے ہیں جس نے بادشاہ، جنگل کے بادشاہ شیر کے لیے راستہ ہموار کیا تھا. یہ سب یہود اور نصارہ کے لیے راستے ہموار کر دیں. چنانچہ اس نے کہا آپ صبر کریں، میں ابھی آپ کے لیے گراؤنڈ بناتی ہوں. چنانچہ اب وہ پہلے آئی سفید کے پاس، کہنے لگی واہ واہ، ارے سفید تیرے کیا کہیں، کتنا تیرا اچھا رنگ ہے، کتنی گوری ہے تو، کتنی سفید ہے تو تو اس جنگل کی زینت ہے، تیری وجہ سے یہ جنگل روشن ہے، تیری ہی یہ ساری روشنیاں اور تیرے ہی یہ سارے جنگلے ہیں. یہ کہہ کے اس کو سر پہ چڑھایا. پھر کہنے لگی اگر یہ کالی تمہارے ساتھ نہ ہونا تو بہت اچھا ہو، اس لیے کہ جب یہ کالی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی رونق میں بھی فرق آ جاتا ہے. کہ اچھا، کہاں، ہم سے پوچھو نا. اب یہ کہہ کے اس نے نفرت ڈال دی، سفید کے دل میں کالی کی نفرت ڈال دی. اور سرخ سے بھی جا کے یہی کہا تم بھی بہت خوبصورت ہو، بہت تمہیں اللہ نے حسن دیا ہے، لیکن یہ کالی تم دونوں کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے. بس اس نے یہ کیا، اس کالی کی نفرت دونوں کے دلوں میں ڈال دی. اب آئی شیر کے پاس اور شیر سے کہا آج آپ تشریف لے جائیں، دیکھنا کہ میں نے کیا کیا ہے. چنانچہ جب شیر دھاڑتا ہوا آیا اور شیر سے کہا کالی کو پکڑنا ہے، پہلے کالی کو پکڑنا ہے، پہلے کالی کو پکڑنا ہے. چنانچہ شیر دھاڑتا ہوا آیا، ایک دم آ کے حملہ آور ہوا کالی گائے پہ. تو سفید بھی تماشائی بن گئی اور سرخ بھی تماشائی بن گئی اور کہنے لگی
اچھا ہوا کہ اس کو پکڑ لیا، یہی تو ہمارے ماتھے پہ بدنما داغ تھی، میں سرخ ہوں، میں سفید ہوں، یہ تو کالی خام کا ہمارے بیچ میں گھسی ہوئی ہے، اس کو تو مرنا ہی چاہیے۔ چنانچہ شیر نے اس کالی گائے کو پھاڑ دیا اور کھا دیا۔ اگلے دن لومڑی پھر گئی سفید کے پاس، کہنے لگی اب آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، وہ جو آپ کے اوپر دھپا تھا نا وہ اب مٹ گیا ہے، لیکن یہ سرخ بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ جیسی نہیں ہے، آپ تو پھر آپ ہے نا، آپ تو پھر آپ ہیں، یہ آپ جیسی نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی اچھی بننے کی کوشش کرے، آپ کی تو بات ہی اور ہے۔ یہ کہہ کے اس کے دل میں اپنے رنگ کی بڑائی ڈال دی اور سرخ والی کی بھی کمی ڈال دی، اور شیر سے کہا آج آپ نے حملہ کرنا ہے سرخ پہ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب آ کے اس نے سرخ پہ حملہ کیا، ہاتھ جو ڈالا تو سفید تو تماشائی بن کے دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ اچھا ہوا میرے لیے جو دھبا بنی ہوئی تھی یہ بھی ماری گئی، اب میں روشن ہوں، گوری ہوں، اب میں جنگل میں مزے سے رہوں گی۔ چنانچہ شیر نے اس کو بھی پھاڑ لیا۔ اگلے دن لومڑی نے کہا اب آپ سفید کو بھی پکڑیں، اب آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ چنانچہ اب جب وہ دوڑا اور جھپٹا سفید گائے کی طرف تو سفید گائے نے کہا ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں، پہلے مجھے اعلان کرنے دیں۔ تو شیر ٹھہر گیا۔ اب اس گائے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور کہا اے جنگل کے جانوروں، میرا ایک اعلان سنو، میرا ایک اعلان یہ ہے کہ میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں اسی دن کھائی گئی تھی جس دن میری کالی بہن کھائی گئی تھی، میں اسی دن کھائی گئی تھی جس دن میری کالی بہن کھائی گئی تھی۔ یہی امت مسلمہ کے ساتھ آج لومڑیاں کر رہی ہیں، یہ علاقوں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ مختلف ایشوز کو اٹھا کر امت کو بانٹنے والے اسی لومڑی کا کردار ادا کر کے امت کی طاقت کو توڑ رہے ہیں، امت کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہود اور نصارہ کو امت مسلمہ پہ مسلط ہونے کی گویا شہ دے رہے ہیں، اور آج امت مسلمہ پہ یہود اور نصارہ مسلط ہو رہے ہیں۔ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، شہر ہے، پوری دنیا کا کفر اپنی ساری طاقت اس پہ خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اتنی طاقت خرچ کرنے کی تو جگہ نہیں ہے، لیکن اتنی طاقت خرچ کرنے اور اتنی طاقت کے جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹارگیٹ صرف غزہ شہر نہیں، ٹارگیٹ سارا فلسطین ہے، ٹارگیٹ سارا عرب ہے، ٹارگیٹ سارا خلیج ہے، ٹارگیٹ سارا حجاز مقدس ہے، اور ٹارگیٹ پوری امت مسلمہ ہے۔ اس لیے ساری طاقتیں جمع ہیں۔ اس لیے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ امت کو توڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ امت کو توڑنے کا کام نہ کریں، امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے سلسلہ چشتیہ کے سرخیل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت چوٹی کے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے قاضی تھے، شیخ الاسلام تھے، اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ ان کے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشکیل کی اجودن کی طرف، اجودن آج کل اس کا نام ہے پاک پتن، اس وقت اس کو کہتے تھے اجودن۔ ان کی تشکیل کی کہ آپ جا کے اجودن میں دین کا کام کریں۔ چنانچہ اجودن میں تشریف لائے، ایک جگہ آ کے ٹھیا بنایا، ڈیرا ڈالا، وہاں آ کے بیٹھ گئے، لوگ آنا جانا شروع ہوئے۔ تو جو لوگ ملنے کے لیے آئے ان میں سے ایک آدمی ہدیے میں ان کے لیے کینچی لے کر آیا، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا، اس غریب کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، کینچی تھی اس کے پاس، تو وہ ہدیے میں کینچی لے کر آیا۔ جب وہ کینچی لے کے آیا تو حضرت کانپ اٹھے، لرز اٹھے، اور فرمانے لگے نہیں نہیں کینچی لے جاؤ، مجھے تو سوئی لا کے دو، میں کترنے کے لیے نہیں، میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو، میں تو ٹوٹے ہوں کو جوڑنے آیا ہوں، میں کاٹنے نہیں آیا۔ آج ہم کینچی بنے ہوئے ہیں اور امت کو مزید ٹکڑے کر رہے ہیں، 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 مزید امت کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی ساری محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی
امت کو کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں. میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم امت کو کمزور کرنے والوں میں نہیں بنیں گے, ہم امت کو مضبوط کرنے والوں میں بنیں گے انشاءاللہ. کون کون امت کو مضبوط کرے گا؟ ہاں, امت کو مضبوط کریں. کسی مسلمان کے بارے میں یہ مت کہیں یہ غیر ہے. ہر مسلمان ہمارا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. ہاں اس میں خامیاں ہوں گی, جیسے اس کالی میں خامیاں تھیں, خامیاں ہوں گی اس میں خامیاں ہوں گی, لیکن وہ خامیاں قابل برداشت ہیں. امت کا توڑ ناقابل برداشت ہے. بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جو قابل برداشت ہوتے ہیں, بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو کوئی ہاتھ میں لاٹھی مارے تو آپ سر پیش کریں گے ہاتھ کو بچانے کے لیے, لیکن کوئی سر میں لاٹھی مارے تو ہاتھ کو سامنے لا کر آپ سر کو بچاتے ہیں, اس لیے کہ سر کی چوٹ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل تلافی ہے, اور بازو کی چوٹ قابل تلافی ہے. اس پہ پلاسٹر چڑھے گا اور پلستر بندھے گا اور اس کا آپریشن ہوگا, ہڈی ٹوٹ بھی گئی تو اس کا فریکچر ٹھیک ہو جائے گا, لیکن سر کی چوٹ جان لیوا ہوتی ہے. امت مسلمہ کی ساری کوتاہیاں قابل برداشت ہیں, قابل تلافی ہے, لیکن امت کا توڑ یہ ناقابل تلافی اور ناقابل برداشت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں فرقے نہیں بنایا, ہمارے نبی نے ہمیں پارٹیاں نہیں بنایا, ہمارے نبی نے ہمیں قومیں نہیں بنایا, ہمارے نبی نے ہمیں امت بنایا. ہم امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہم امت ہیں, ہم قوم نہیں, ہم فرقہ نہیں, ہم زبان نہیں, ہم علاقہ نہیں, ہم ملک نہیں, ہم کوئی پارٹی نہیں, ہم کوئی فرقہ نہیں, ہم کوئی جماعت نہیں, ہم امت ہیں. سارے مسلمان ہمارے ہیں. بہت فاصلے بنا دیے ہم نے آپس میں, اتنے فاصلے نہیں ہونے چاہیے. اختلاف صحابہ میں بھی تھا, اختلاف صحابہ میں بھی تھا, لیکن ان کے فاصلے نہیں تھے, انہوں نے فاصلے بنا دیے. حضرت عثمان کا قول وطن اقامت میں الگ تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول وطن اقامت میں الگ تھا. دونوں حضرات میں اختلاف تھا. وہ کہتے تھے 4 پڑھنی چاہیے, وہ کہتے تھے 2 پڑھنی چاہیے, لیکن جب حضرت عثمان امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے کھڑے ہو جاتے. ایک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا آپ کا تو ان سے اتنا شدید اختلاف ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمانے لگے پیچھے نماز پڑھنا اتنی بڑی کوتاہی نہیں, اختلاف مخالفت کرنا, پھوٹ ڈالنا, یہ اس سے بڑا جرم ہے. الخلاف و اشد. اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا, اختلاف تو ائمہ میں بھی ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, ان دونوں حضرات کا آپس میں اختلاف ہے. صرف 2 رکعت نماز میں 200 اختلافات ہیں ان کے. 2 رکعت نماز میں کتنے اختلافات ہیں؟ بولیے, سارے بولے نا. 2 رکعت نماز میں 200 اقوال ان کے الگ ہیں, ان کے الگ ہیں, اور دونوں کے پاس دلائل ہیں, لیکن صرف اختلاف کی حد تک. ادب ایسا, احترام ایسا, اور لحاظ ایسا, رعایت ایسی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آئے. نماز کا وقت ہوا, جب امام ابو حنیفہ کی جو مسجد تھی وہاں جا کے نماز پڑھی, امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک کی زیارت کی, اس کے بعد نماز پڑھی, تو نماز میں اپنے مسائل پہ عمل نہیں کیا, امام ابو حنیفہ کے مسائل پہ عمل کیا. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ دلائل تو اتنے دیتے ہیں اور یہاں آ کے آپ نے نماز امام ابو حنیفہ کے مطابق پڑھی. فرمانے لگے اس قبر والے کے احترام میں نے اپنے سارے دلائل پھنسے پشت ڈال دیے. ہمارا تو کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو دائرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں اعذ ذکرنا لنا ان ذکرہ
ابو حنیفہ کا تذکرہ ایک دفعہ نہیں بار بار کر، اس لیے کہ وہ ایسا مشک ہے جتنا اسے بولو گے اتنا وہ زیادہ مہکے گا۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، چنانچہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب بتائیے کوئی بات ہے؟ ابھی یہ دور جس میں ہم چل رہے ہیں یہ ان اختلافات کو ہوا دے کر امت کو مزید تقسیم کرنے کا نہیں ہے، ابھی یہ دور ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ تو ایک ہوں گے انشاءاللہ، کسی مسلمان سے نفرت تو نہیں کریں گے؟ بولیے، آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی، گلے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے؟ ہاں بھائی، اب تقسیم کریں گے یا ایک کریں گے؟ سب بولے تقسیم نہیں کریں گے، اب ایک کریں گے۔ دیکھیں گھر میں بھی آپس میں انبن ہو جاتی ہے، گھر میں بھی انبن ہو جاتی ہے۔ 4 بھائی رہتے ہیں گھر میں، چاروں کے الگ الگ کمرے ہیں، سب کی بیویاں بچے اپنے اپنے کمروں میں رہتی ہیں، کچن ایک ہے۔ اب چونکہ کچن ایک ہے تو لہذا اختلاف تو ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اختلاف؟ جب 4 بھائیوں کا کچن ایک ہو تو اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کی بیوی کہتی ہے اس کی دیگچی میں تو 4 بوٹیاں گئی ہیں، میری دیگچی میں 2 بوٹیاں ہیں۔ اب اختلاف ہوتا ہے اور نفرتیں آتی ہیں اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس گھر میں چور گھسے گا تو یہ 4 کہیں گے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے، یہ کیا کریں گے؟ چاروں یہ چاروں اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے چھوڑو اختلاف کو، چھوڑو بوٹیوں کو، ہم سب ایک ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضی حیدر کرار کا آپس میں اختلاف تھا، تو رومی ہرقل نے، قیصر روم نے حضرت معاویہ کو خط لکھا اور کہا میں نے سنا ہے کہ علی تمہارے خلاف لشکر کشی کر رہا ہے اور تم اس سے پریشان ہو، تو اگر تم کہو تو ہم آپ تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس نے حضرت معاویہ کو خط، حضرت علی کو خط نہیں لکھا، لیکن اس کو پتا تھا وہ تو پرانا آدمی ہے، وہ تو میرے جھانسے میں آئے گا نہیں، یہ چونکہ بعد کے مسلمان ہیں شاید میرے جھانسے میں آ جائیں، لیکن یہ تو صحابی رسول تھے۔ چنانچہ جب اس نے خط بھیجا نا حضرت معاویہ کو، تو حضرت معاویہ نے جو جواب لکھا وہ سب مسلمانوں کے سننے کا ہے۔ اس نے جواب لکھا یا کلب الروم، او روم کے کتے، تمہیں یہ مجال کیسے ہوئی کہ تم علی کے خلاف زبان کھولو؟ اگر تم نے علی کے خلاف کوئی قدم بڑھایا تو علی کی طرف سے تیرے مقابلے میں آنے والا سب سے پہلا سپاہی وہ معاویہ ہوگا۔ اب پھوٹ نہیں ڈالنا، اب فرقے نہیں بنانے، اب پارٹیاں نہیں بنانی، اب قومیں نہیں بنانی، اب امت کو ایک کرنا ہے۔ سارے سوئی دھاگا لے لیں اور سارے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہر ایک جوڑنے والوں میں اپنا نام لکھائے۔ بھائیو قیامت کے دن امت کو جوڑنے کی کوشش کرنے والوں کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے اور امت کو توڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس لیے ہم سب کے سب اس کی نیت کریں کہ اب ہم امت کو جوڑنے کا کام کریں گے، توڑنے کا کام نہیں کریں گے، کسی مسلمان سے نفرت نہیں کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ پیچھے والے بھی تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔